مسلمان اپنی زندگی کے اندر بڑے بر وقت فیصلے کرنے والا ہوتا ہے۔ اسلام ایک بندے کو تصور دیتا ہے، مجھے اور آپ کو اس اسلامی تصور حیات کو سمجھنا چاہیے۔ نیکی اس کو ملے گی جو اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لے کر آنے والا ہے۔ ہمارا دین ایسا نہیں ہے کہ صرف ظاہری چیز کے ساتھ اس کے خد و خال بدل جائے، اس کے تصورات بدل جائے۔ اسلام واحد دین ہے جو دنیا میں آنے والے ہر سچے نبی کو تسلیم کرتا ہے۔ جو بندہ غربت کے اندر اپنے رب کے دین پر ڈٹ کے کھڑا ہو جائے، یہ تو بڑا زبردست بندہ ہے۔ ایک ہے لوگ چل کے جنت کی طرف جائیں گے، ایک ہے ان لوگوں کے لیے جنت کو آواز دی جائے گی، وہ اپنی زیب و زینت کے ساتھ چل کے آئے گی، پھر اللہ رب العزت ان لوگوں کو بغیر حساب کتاب میں جنت میں داخل کریں۔ اللہ رب العزت نے اسلام کے ذریعے ایک فرد کی جو تربیت کی ہے، ان تربیت یافتہ افراد کے ساتھ پھر ایک معاشرہ تشکیل دیتے ہیں۔ یہ معاشرہ اللہ رب العزت کی بندگی اور عبادت کا اور لوگوں کے لیے خیر اور بھلائی کا کام کرتا ہے۔ پھر وہ لوگ جو اس خیر کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، ان کی شان و شوکت کو توڑتا ہے اور لوگوں کے لیے اللہ رب العزت کے دین کے راستے کو کھلا کر دیتا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسلام کا یہ والا تصور وہ ناپید ہوتا چلا جا رہا ہے کہ اسلام ایک فرد کی تربیت کرے، پھر ان تربیت یافتہ افراد کے ساتھ ایک معاشرہ تشکیل دے، پھر اس معاشرے کو خیر کے کاموں پر کھڑا کرے، اللہ رب العزت کی بندگی اور عبادت میں لے کے آئے، اور پھر وہ لوگ جو اس خیر کے راستے میں رکاوٹ ہیں ان کی شان و شوکت کو توڑ کر پھینک۔ یہ تصور اس وقت کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، لہذا یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم مسلمان اس تصور کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اسلام کا جو ایک آفاقی نظام ہے اس نظام کو اختیار کریں اور اللہ رب العزت کے دین کے مطابق اس زمین کے نظام کو لے کر چلنے کی جدوجہد کریں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ وہ لوگ جو صرف ظاہری چیزوں پر غور کرتے ہیں عام طور پر اسلام کے اس تصور کو فراموش کر دیتے ہیں۔ دنیا کے جتنے بھی بڑے لوگ ہیں جو دنیا کے اندر کھو چکے ہیں ان کا یہی طریقہ کار ہے۔ مثلا اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے یہ بات کہی کہ آج کے بعد تمہارا قبلہ بیت المقدس سے بدل کے بیت اللہ کی طرف کر دیا گیا ہے، تو یہودیوں نے اس بات کے اوپر بہت بڑا اعتراض کیا اور کہا یہ کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے مذہب نے پہلے تمہیں ایک قبلے کا حکم دیا، پھر اس کے بعد دوسرے قبلے کی طرف رخ کرنے کا کہہ دیا، تمہارا تو قبلہ ہی ایک نہیں، لہذا تمہارا مذہب تمہارا دین یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس بات کو سنا اور سننے کے بعد ان سے یہ بات کہی، یہ تم سوچ سکتے ہو، یہ تم کہہ سکتے ہو، یہ تمہارا ظاہر پرستوں کا طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ تم یہ بات سوچو اور پھر اس کے اوپر اعتراض کھڑا کرو اور لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسے پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ ہمارا تصور، ہمارا دین ایسا نہیں ہے کہ صرف ظاہری چیز کے ساتھ اس کے خد و خال بدل جائے، اس کے تصورات بدل جائیں، اس کے عقائد بدل جائیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ایک مسلمان اپنے ظاہر پر بھی توجہ دے گا اور اپنے باطن پر بھی توجہ دے گا۔ لہذا یہ جو تم کہتے ہو نا کہ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے اور شاید یہ اسلام کی کوئی کمزوری ہے، یہ اسلام کی کمزوری نہیں ہے، تو سنو پھر ہم تمہیں اس بات کا جواب دیتے ہیں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ صرف یہ نہیں کہ تم یہ سوچو کہ اب مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ ایک کام ہے، ایسا نہیں ہے۔ نیکی صرف اس بات کا نام نہیں ہے، یہ تو ایک اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر کردہ طریقہ ہے۔ پہلے ادھر کو رخ کرنے کا حکم تھا، مسلمانوں نے ادھر کو رخ کر لیا، اب ادھر سے بدل کے
اس طرف کو رخ کرنے کا کہہ دیا گیا تو مسلمانوں نے اس طرف کو رخ کر لیا۔ تم اسلام کی اصل اساس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور وہ اصل اساس کیا ہے؟ وہ یہ ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اصل اساس یہ ہے کہ اللہ رب العزت پر ایمان لایا جائے۔ نیکی اس کو ملے گی جو اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لے کر آنے والا، اور وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور وہ آخرت کے دن کو ماننے والا۔ آخرت کے دن کی کامیابی اس کی حقیقی کامیابی ہے، آخرت کے دن کی ناکامی اس کی حقیقی ناکامی ہے۔ رب کا حکم اس کے لیے فائنل اتھارٹی ہے، اللہ کے حکم سے آگے نکل جانا یا اس سے بہت پیچھے رہ جانا یہ مسلمان کی زندگی کا تصور نہیں۔ تم نے عجیب بات کہی ہے، ہم تمہارے اس اعتراض کو نہیں مانتے کہ تم اپنی منمانیاں کرو، اپنی مرضیاں کرو، اپنی طرف سے باتیں اپنے رب کی طرف منسوب کرو، رب کی باتوں کو بدل کے رکھ دو، اور اللہ رب العزت جب یہ حکم دے کہ اب تمہارا قبلہ تبدیل کر دیا گیا ہے تم اس کے اوپر اعتراض کھڑا کر دو۔ ہم تمہارے اس اعتراض کو نہیں مانتے۔ آؤ ہم تمہیں حقیقی نیکی کا، زندگی کے حقیقی تصور کے بارے میں تمہیں بتلاتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لے کر آیا، والیوم الآخر، اور اس نے آخرت کے دن کو مانا، والملائکتی، پھر اس نے فرشتوں پر ایمان لے کر آیا، والکتاب، اور وہ کتاب پر ایمان لے کر آیا، والنبیین، اور وہ نبیوں پر ایمان لے کر آیا۔ کتابوں پر بھی ایمان لے کر آیا، نبیوں پر بھی ایمان لے کر آیا، فرشتوں پر بھی ایمان لے کر آیا، آخرت کے دن پر بھی ایمان لے کر آیا، اور سب سے بڑھ کر اپنے رب کے حکموں کے سامنے اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ یہ ہے ایک مسلمان کی زندگی کا تصور۔ اور تمہارا تصور کیا ہے؟ تم اپنی مرضی کے ساتھ اللہ رب العزت کے حکموں کو بدل دیتے ہو، تم اپنی مرضی کے ساتھ رب کے احکامات کو تبدیل کر دیتے ہو۔ ایسا نہیں ہے۔ تو عزیز سامعین، یہ اسلام کا تصور حیات ہے۔ اسلام ایک بندے کو تصور دیتا ہے کہ بھائی تیرا تعلق تیرے رب کے ساتھ جڑے گا، پھر تیرے رب نے تیرے لیے جو جزا اور سزا کا دن مقرر کیا ہے تو اس دن کو مانے گا، تو اس زمین پر رہتے ہوئے اس دن کی تیاری کرے گا جب تو نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اس دن کی تیاری یہاں پر تیرے رب کے حکموں کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر۔ تو اپنے رب کے حکموں کو مانے گا، اس کی اطاعت کرے گا، اس کی فرما برداری کرے گا، اور پھر اپنی زندگی کو اس طرح سے گزارے گا کہ تو قیامت والے دن کے اندر اپنے آپ کو کامیاب کر سکے۔ والملائکہ، اور تو فرشتوں پر ایمان لے کر آئے گا۔ یہ ایمان کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ یہودی کچھ فرشتوں کو مانا کرتے تھے اور کچھ کو اپنا دشمن قرار دیا کرتے تھے۔ وہ جبرائیل کو اپنا دشمن کہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تمہاری بات ہے، یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر کردہ ایک مخلوق ہے، یہ رب کے پیدا کردہ ہے، اور اپنے رب کے حکموں سے آگے جانا ان کے لیے ممکن نہیں۔ یہ ایک قدم بھی اپنے رب کے حکموں سے آگے نہیں جا سکتے، لہذا ان کے ساتھ دشمنی رکھو یا تم ان کے ساتھ دوستی کے دعوے کرو، کچھ کو مان لو کچھ کو نہ مانو، اللہ رب العزت اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ اللہ کہتے ہیں تمہیں سب کو ماننا ہوگا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو بھی مقرر کردہ جس ڈیوٹی پر بھی ہے اس کام کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اور پھر فرمایا تمہیں اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانا ہوگا۔ اب آپ دیکھیں نا کہ اگر یہودیت کو دیکھا جائے تو وہ تورات کو تو مانتے ہیں لیکن انجیل اور قرآن کو نہیں مانتے۔ اگر عیسائیوں کو دیکھا جائے تو ان کی کیفیت بھی ایسی ہی ہے، وہ اپنی کتاب کے علاوہ کسی اور کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن یہ مسلمان ہیں
جو یہ بات کہتے ہیں ہم تورات کو بھی مانتے ہیں، ہم زبور کو بھی مانتے ہیں، ہم انجیل کو بھی مانتے ہیں، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے، ان کے اندر تحریفات کر دی گئی، ان کو بدل کے رکھ دیا گیا، لہذا اب فائنل اتھارٹی جو رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے وہ اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید، اس کے مطابق اب یہ زمین چلے گی۔ پھر اس کے بعد یہ تصور والنبیین، نبیوں پر ایمان لے کر آنا۔ اسلام واحد دین ہے جو دنیا میں آنے والے ہر سچے نبی کو تسلیم کرتا، جھوٹوں کو ہم نہیں مانتے، ہم ان کے مد مقابل آتے ہیں، ہم ان کے مد مقابل آ کے اپنے حق کو بیان کرتے ہیں، ہم ختم نبوت کے حوالے سے کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن جو ہمارے نبی سے پہلے آئے ہم ہر ایک کو مانتے ہیں، چاہے اس کا ذکر اللہ کی کتاب کے اندر ہے یا اس کا ذکر اللہ رب العزت کی کتاب کے اندر نہیں، چاہے ہمارے نبی کے فرامین میں ان کا ذکر موجود ہے یا ان کا ذکر ہمارے نبی کے فرامین میں نہیں ہے، ہم ہر ایک نبی کو ماننے والے ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے مبعوث کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ایمانیات کا یہ معاملہ طے ہو جائے پھر اس کے بعد تمہاری زندگی آگے چلے گی، اور تمہاری زندگی جب آگے چلے گی تو پھر ہم تمہیں زمین پر بسنے والے لوگوں کے ساتھ جوڑیں گے۔ یہ ایک انسان کی انفرادی تربیت ہے، وہ رب پر ایمان لے کر آئے، وہ آخرت پر ایمان لے کر آئے، وہ فرشتوں پر ایمان لے کر آئے، وہ کتابوں پر ایمان لے کر آئے، وہ نبیوں پر ایمان لے کر آئے، پھر ان سب افراد کو ملا کے ایک معاشرہ قائم کر دیا جائے۔ اب معاشرے میں بسنے والے لوگ اپنے معاشرے کے اندر کس طرح سے چلیں گے، کیسے آگے بڑھیں گے، اب اس کا ذکر اللہ رب العزت اپنی کتاب کے اندر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے بعد یہ لوگ کیا کریں گے؟ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، زمین کے اندر رہتے ہوئے ان کو مال دے دیا، ضروریات زندگی کا سامان دے دیا، جو کچھ ان کے پاس آ گیا اب یہ اس کو لے کے چل پڑیں گے اور اللہ کے بندوں کی زندگیوں کے اندر آسانیاں پیدا کریں گے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، یہ رب کی محبت کے اندر اپنے مال کو خرچ کریں گے۔ عزیز بھائیو، یہ بات یاد رکھیے گا، دنیا کی ساری محبتوں میں سب سے بڑی محبت اللہ رب العزت کی محبت، اور اس ایک محبت کے ساتھ انسان بہت کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے اور اسے ہونا چاہیے۔ لہذا اللہ کہتے ہیں اب یہ میری محبت کے اندر اپنے مال کو خرچ کریں گے۔ کہاں کہاں پر خرچ کریں گے؟ اب سوسائٹی کے اندر رہنے والے وہ سارے لوگ جس کے ساتھ ان کا واسطہ پڑے گا، اللہ رب العزت ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے تمہارے قرابت دار آئیں گے۔ قرابت داروں میں سب سے پہلے نمبر پر تمہارے والدین ہیں، تمہارے بیوی بچے ہیں۔ اب اسلام کا تصور دیکھیے، کیسا شاندار تصور ہے۔ ایک بندہ آیا اللہ کے نبی کے پاس اور آ کے اس نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے یہ بات بتلائیے، انسان کا کون سا درہم وہ سب سے قیمتی، سب سے اہم ہے، جس کا خرچ سب سے زیادہ اجر و ثواب والا ہے؟ انسان ایک درہم غربا مساکین پر خرچ کرتا ہے، ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، ایک اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے۔ ان میں سے اللہ کے نزدیک سب سے محبوب درہم کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تو نے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا ہے اللہ کے نزدیک وہ سب سے پسندیدہ درہم، وہ سب سے اہم درہم ہے۔ لہذا اللہ کہتے ہیں تم نے خرچ کرنا ہے تو اپنے قرابت داروں پر خرچ کرو، تمہارے والدین، تمہارے بیوی بچے، پھر اس کے بعد ان رشتوں اور ان ناتوں سے منسلک رشتے اور ناتے،
تمہارے بہن بھائی، تمہارے عزیز و اقارب، تم ان کے اوپر اپنے مال کو رب کے دیے ہوئے کو خرچ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سوسائٹی کے اندر امن رہنا چاہیے، حسد پیدا نہیں ہونا چاہیے، فتنے کھڑے نہیں ہونے چاہیے، فساد بپا نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم ان کے اوپر خرچ کرو، ان پر خرچ کرو گے، ان پر خرچ کرنے کے نتیجہ کے اندر یہ لوگ تمہارے قریب آئیں گے، پھر تم ان کی تربیت کرو گے، تم ان کی ذہن سازی کرو گے، اور ان کو اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق لے کے چلنے کی جد و جہد اور کوشش کرو گے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ، پھر تم یتیموں پر مال خرچ کرو گے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ یہ لوگ ماں باپ کی شفقت سے محروم ہو گئے۔ اب جب یہ حقیقی شفقت سے محروم ہو گئے، جس نے ان کی تربیت کرنی تھی، جس نے ان کے دلوں میں محبت کا مادہ پیدا کرنا تھا، اب یہ لوگ اس سے محروم ہیں۔ یہ محرومی ان کے دلوں کے اندر ظلم کے جذبے کو پیدا کر سکتی ہے، یہ محرومی ان کے دلوں کے اندر کسی فتنے کو جگہ دے سکتی ہے، یہ محرومی ان کے دلوں کے اندر انتقام کی آگ بھڑکا سکتی ہے کہ بھائی اس معاشرے نے میرا خیال نہیں کیا، لہذا مجھے پورے معاشرے سے بدلہ لینا چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو شفقت سے محروم کر دیے گئے، میرے ماننے والے ان لوگوں کے لیے شفقت کا بندوبست کریں گے، محبتوں کا بندوبست کریں گے، ان کی تربیت کریں گے، ان کی ذہن سازی کریں گے، اور انہیں معاشرے کا ایک کارآمد فرد بنائیں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا والمساکین، یہ مسکینوں پر مال کو خرچ کریں گے۔ مساکین پر کیوں خرچ کیا جائے گا؟ اس لیے یہ سفید پوش لوگ ہیں، ان کی سفید پوشی ان کو لوگوں سے چھپائے ہوئے ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنی جائز چیزوں سے محروم رہ گئے ہیں، لہذا عین ممکن ہے آہستہ آہستہ یہ لوگ اللہ رب العزت کی نافرمانی میں داخل ہو جائیں، یہ اللہ رب العزت کی بغاوت میں داخل ہو جائیں۔ تو اللہ کہتے ہیں آپ ان پر خرچ کریں گے۔ ہاں، جو بندہ غربت کے اندر اپنے رب کے دین پر ڈٹ کے کھڑا ہو جائے، یہ تو بڑا زبردست بندہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت جن لوگوں کو سب سے پہلے جنت کے اندر داخل کریں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو میری امت کے فقراء اور مہاجرین لوگ۔ ان لوگوں کے ذریعے اللہ رب العزت کی نافرمانیوں سے بچا جاتا ہے، ان کے ذریعے اللہ رب العزت کی نافرمانیوں سے بچا جاتا ہے، ان کے ذریعے اللہ رب العزت کے دین کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو رب کی بات سنتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ کمال چیز نہیں ہے غرباء، ہے فقراء، ہے مساکین، لیکن اپنے ایمان میں اتنے سچے ہیں کہ رب کی نافرمانیوں کے مد مقابل آ کے کھڑے ہو گئے۔ یہی وہ چیز ہے جس کا ذکر ہرقل نے بھی کیا تھا۔ اس نے پوچھا تھا اس نبی پر ایمان لانے والے امیر ہیں یا غریب؟ اسے بتایا گیا کہ غریب لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں۔ اس نے کہا نبیوں کا ساتھ دینے والے عام طور پر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو عزیز بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کے ذریعے مکروہات سے بچا جاتا ہے، رب کی نافرمانیوں سے بچا جاتا ہے، اور ان کی اپنی کیفیت یہ ہے یہ اپنے رب اور اس کے رسول کی بات کو سنتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ کمال نہیں ہو گیا؟ ہے غریب لیکن رب کے دین کے محافظ بھی ہیں، اور پھر اپنے رب کی باتوں کو سن کے فوری طور پر اس پر عمل کرنے والے بھی ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا اگر ان میں سے کسی کو حکمران سے کام پڑ جائے نا، ان میں سے کسی کو حکمران سے کام پڑ جائے تو فرمایا ان کا وہ کام نہیں کیا جاتا۔
ان کا کام نہیں ہوتا. یہ حکمران کے پاس اپنی بات لے کے چلے بھی جائیں تو ان کی بات نہیں سنی جاتی. پھر یہ لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں اپنی اس خواہش کو دل میں ہی لیے دنیا سے چلے جاتے ہیں. ان کی خواہشات بھی پوری نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت قیامت والے دن جنت کو بلائیں گے. ایک ہے لوگ چل کے جنت کی طرف جائیں گے, ایک ہے ان لوگوں کے لیے جنت کو آواز دی جائے گی, وہ اپنی زیب و زینت کے ساتھ چل کے آئے گی. پھر اللہ رب العزت ان لوگوں کو بغیر حساب کتاب میں جنت میں داخل کریں. فرشتے آ جائیں گے, کہیں گے یا اللہ تو نے ان لوگوں پر اتنا انعام کیا حالانکہ ہم نے کبھی تیری نافرمانی نہیں کی. اللہ رب العزت کہیں گے ہاں یہ وہ میرے بندے ہیں جن کے ذریعے مکروہات سے بچا گیا, جنہوں نے میری اطاعت کی, فرما برداری کی, جن کی خواہشات ان کے سینوں میں رہ گئیں اور وہ میرے پاس آ گئے. آج وقت ہے تم میرے ان بندوں کو سلام کرو. پھر فرشتے ان سب لوگوں کو سلام کریں. عزیز بھائیو, ایک ہی کیفیت اللہ تعالیٰ دے دے کسی کو, اور اللہ سے یہ توفیق مانگنی چاہیے کہ ہمارا رب ہمیں دنیا میں بہت سارے سوالات سے محفوظ رکھے. ہمارا رب ہمیں اپنی اطاعت میں, اپنی بندگی میں اور اپنے جو عطا ہے اس کے اوپر راضی کر دے. یہ ہمیں اپنے رب سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ تو ہمیں اپنی عطا کے اوپر راضی رہنے کی توفیق دے دے. رسول اللہ رب العزت کہتے ہیں یہ مال خرچ کریں گے قریبی رشتہ داروں پر, یتیموں پر, مسکینوں پر, اور پھر اس کے بعد فرمایا یہ لوگ مسافروں پر مال کو خرچ کریں گے. والسائلین, سوال کرنے والوں پر مال کو خرچ کریں گے. وفی الرقاب, اور لوگوں کی گردنیں آزاد کروانے کے لیے مال کو خرچ کریں گے. اب لوگوں کی گردنیں آزاد کروانا کیا ہے؟ عزیز بھائیو, اپنے تصورات کو ٹھیک کرنا چاہیے. یہ جو ہم نے اپنے مال کے خرچ کو اپنی مٹھی میں بند کر لیا ہے, ہمیں اپنے تصور کو ٹھیک کرنا چاہیے. کہا کہ یہ گردنیں آزاد کروانے کے لیے اپنے مال کو خرچ کریں گے. ایک تو گردن کی آزادی یہ ہے نا کہ کوئی کسی کا غلام بن گیا, جو آج کے دور میں ہمیں نظر نہیں آتا. کوئی کسی کا غلام بن گیا, اس غلامی سے نجات دلانے کے لیے کسی کو مال کی ضرورت پڑ گئی تو آپ نے مال خرچ کر دیا. ایک وہ ہے جو کسی جرم کی پاداش کے اندر کسی جگہ پر قید کر لیا گیا. اب یہ قیدی, اس کے اوپر ایک جرمانہ ہے یہ مجرم. اب جرمانہ ادا کر دیا جائے تو اس کا جرم معاف ہو جائے گا. کہا اس کے لیے بھی اپنا مال خرچ کرو. عزیز بھائیو, یہ تصورات ہیں, لیکن آج ہم اتنے کمزور ہو گئے اس تصور میں کہ آج ساری امت غلامی کے اندر چلی گئی. ہم اس غلامی سے نجات پانے کے بارے میں سوچتے ہی نہیں. ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ آج ہماری آزادیاں غلامیوں میں بدل رہی ہیں. ان آزادیوں کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عزیز بھائیو, مسلمان اپنی زندگی کے اندر بڑے بروقت فیصلے کرنے والا ہوتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ مجھے کس وقت کون سا فیصلہ کرنا, جو ضرورت ہے اس ضرورت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. لہذا وہ یہ بات دیکھے گا کہ میں نے آگے کیسے بڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سوال کرنے والوں پر گردنوں کے آزاد کروانے میں یہ اپنے مال کو خرچ کرے گا. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ, یہ نماز کو قائم کرے گا. وَآتَ الزَّكَاةَ, یہ رب کے لیے زکوٰۃ دے گا اور اپنے عہدوں کو پورا کرے گا. جب وعدہ کر لے گا, جب عہد کر لے گا تو یہ اپنے عہد کو پورا کرے گا. فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ, یہ وہ لوگ ہیں جو رب کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں. تو عزیز بھائیو, یہ اسلامی تصور حیات ہے. مجھے اور آپ کو اس اسلامی تصور حیات کو سمجھنا چاہیے اور اپنے آپ کو ایسا بنانا چاہیے
کہ ہم اپنے رب کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کرنے والے اور اپنے رب کی مان کے اس زمین پر چلنے والے اور اس زمین پر اپنے رب کے نظام کو قائم کر دینے والے ہوں۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔